اور برتری عطا فرمائی ہے وہ علم ہی کی وجہ سے ہے، بلکہ سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دیگر مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ بھی اللہ نے علم ہی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کو دیکھیے اور پھر باقی انبیاء اکرام کی زندگیوں اور ان کی عمروں کو دیکھیے۔ حضرت نوح تو صرف 950 سال عبادت کرتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح کئی انبیاء کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے اعمال یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے عملی طور پر بڑے ہوئے ہوں گے کہ بھئی ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال بھی اگر مکمل عبادت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا عمل کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے کہ عمل کی وہ کوالٹی اس درجے کی حضور کی بڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل۔ تو یہاں پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو فوقیت عطا کی ہے وہ بھی علم ہی کی بنیاد پر ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال تو علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ علماء میرے وارث ہیں۔ محمود غزنوی غالباً میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کو 3 باتوں کو لے کر ہمیشہ اشکال رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے والد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میرے والد سبکدین ہیں یا نہیں ہیں، والد کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا کہ میرے والد کون ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ مجھے دنیا میں پتہ چل جائے کہ میرے والد کون ہیں یقینی طور پر۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، رعایا کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کی خدمات میں سوشل ورک میں مشغول رہتا ہوں، لیکن بادشاہ کو وارث نہیں کہا گیا، علماء کو وارث کہا گیا، ایسا کیوں؟ تیسری بات ان کو یہ تھی کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ محمود غزنوی اپنے حشم و خدم کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم مدرسے کا کتاب پڑھ رہا تھا، اور کتنی مصیبت سے پڑھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو صاحب روح المعانی کا واقعہ بھی سنایا۔ اس زمانے میں آج اللہ نے ہر قسم کی سہولت دی، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ بھی غریب طالب علم تھا، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ ایک بنڈی کے اوپر طالب علم جو کباب بیچنے والے ہوتے ہیں ٹھیلا بنڈی پر، تو وہ جب کباب کے لیے اپنی آنکھ کو، وہ کباب بیچنے والا آنکھ کو روشن کرتا، جب وہ آنکھ تھوڑی روشن ہوتی تو وہ طالب علم کتاب کھول کر پڑھتا، اور جب آنکھ تھوڑی دھیمی ہو جاتی، کم ہو جاتی تو طالب علم پھر رک جاتا، پھر جب وہ ہوا کرتا آنکھ روشن ہوتی تو پھر وہ کتاب پڑھتا، اور آنکھ دھیمی ہوتی تو کتاب کو بند کر دیتا۔ محمود غزنوی بہت دیر تک اس کو واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جو بادشاہی چراغ ہوتا ہے وہ چراغ اس طالب علم کو دے دو۔ چنانچہ وہ وزیر نے چراغ لیا اور لے کر بادشاہی مشعل کو اس طالب علم کو دے دیا۔ پھر رات میں آ کر سویا تو امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمود غزنوی کے خواب میں آئے اور آ کر فرمایا کہ اے سبکدین کے بیٹے، پہلا مسئلہ ختم ہو گیا کہ میرے والد سبکدین ہیں، اے سبکدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو چراغ دیا، اس لیے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی بڑی قدر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو دیگر مخلوقات پر اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے اور علماء کو اسی علم کی بنیاد پر۔ جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، لوگ علماء کے علم کے صرف دنیا میں محتاج نہیں رہیں گے،
بلکہ کل جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے میرے جنتیوں میں نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں اور سوال کرو اور مانگو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ اب ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ مانگتے رہیں گے یہ دیں آپ وہ دیں اللہ۔ جب ان کی تمام خواہشات کے مطابق نعمتیں عطا کر دے گا تو اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، تو پھر وہ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ بتائیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگے۔ پھر علماء ان کی رہنمائی کریں گے تو پھر وہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض یہ بات نکلی تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، چونکہ ہمارا جو سورہ نساء کے متعلق گفتگو چل رہی تھی اس میں اللہ نے حکم دیا کہ پہلے زمانے میں تم عورتوں سے یتیم بچیوں سے نکاح کرتے تھے، ان کا مال ہڑپنے کے لیے ان کی اور ان کو تم مہر بھی نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، تمہیں مہر دینا چاہیے اور مہر بھی خوشی خوشی دینا چاہیے۔ اب مہر کتنا ہو؟ میں نے کہا تھا لا اقل من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم جو ہے مہر نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ آپ کتنا بھی دے سکتے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی کی بیوی بہت زیادہ پسند آ جائے اور وہ خوشی سے مہر میں بڑھا دے تو وہ مہر بڑھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن گجرات میں ہمارے استاد تھے مفتی سعید صاحب علیہ الرحمہ، وہ گجراتی تھے اور بہت علم تھا، دارالعلوم دیوبند کے محدث بھی تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ میں نے ان کے پاس ترمذی شریف پڑھی ہے اور اس پائے کے بڑے درجے کے علماء تھے کہ اب ایسے علماء خال خال نظر آئیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا یقبض العلم بقبض العلماء، کہ جب علم اس دنیا سے رخصت ہوگا تو ایسا نہیں کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا، اس زمانے کے پائے کے جو علماء ہوں گے ان کی موت آئے گی اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے اکابر اور علماء گزرے ہیں، پاکستان کی سرزمین ہو یا ہندوستان کی سرزمین ہو۔ پاکستان کی سرزمین پر علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے تفسیر عثمانی ہے، لاجواب تفسیر ہے، اور پاکستان کے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس بھی رہے ہیں اس زمانے میں، مگر لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی ہے۔ آج جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے، یہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے۔ جو لوگ اہل علم ہیں اور علم سے واقف ہیں وہ ان کے علمی مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ، ہم کو کوئی بات کسی کی پسند نہیں آتی تو ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور ایسے ایسے مسائل پر کتاب لکھی ہے کہ اب ایسے علماء خال خال نظر آتے ہیں۔ آج ہر عالم دین ان کی کتابوں سے ہی مسئلے دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ علماء کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی بات نہیں۔ کسی زمانے میں وہ اخبار میں کچھ سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، تو انہی سوالات کے جوابات لکھتے جو ہے بہت بڑی ضخیم کتاب ہو گئی، تو پھر بعد میں انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا اور فتاویٰ کو اس کو بعد تاریخ ہے آپ کے مسائل ان کا حل، ایسی بہت ساری جو ہے ان کی کتابیں ہیں۔ مشہور مولانا سرفراز کا صدر رحمہ اللہ، گوجرانوالہ غالباً کوئی علاقہ ہے پاکستان کا، اس علاقے کے آپ عالم دین تھے، اور آپ یقین مانیے کہ اس زمانے میں ایسے علماء میں نہیں سمجھتا پیدا ہوں گے جن کو حدیثوں کے حوالے اور ریفرنس زبانی یاد تھے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ ترمذی، اور حدیث کی ایک ایک کتاب میں ہزاروں حدیثیں ہوتی ہیں، اور پھر حدیث کو یاد ہوتی تھی، ریفرنس یاد ہوتا، ساتھ ساتھ اس حدیث کا راوی کس درجے کا ہے، کیا ضعیف ہے یا وہ قوی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے گنوا دی۔ سیدنا ابو حسن علی الندوی رحمہ اللہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب، ایک بریلی اور ایک چھوٹے سے ندوے کے پڑھے ہوئے مدرسے کے تھے، غریب طالب علم تھے، مگر ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں عرب کے پڑھائی جاتی ہے۔ جب عرب کے، سعودی کے اور دبئی کے بادشاہوں نے ان کو انعام دیا تھا، لاکھوں درہم کا انعام دیا تھا، تو وہ ہندوستان آنے سے پہلے ان مدارس کو تقسیم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے انہی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے یہ تمام پیسہ انہی مدارس میں دے دیا جائے۔ علم کے قدردان لوگ تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह, अच्छा गुजरात की बात कह रहा था, गुजराती बड़े अच्छे लोग हैं और इन्होंने बड़ी खिदमत की है हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के, खासकर जो लोग हैं, आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या नॉर्थ अमेरिका के अक्सर इलाकों में भी ये पहले आए, अक्सर ये कारोबारी और बिजनेस के लोग होते थे, बिजनेस करने वाले। तो इन्होंने पहले मस्जिद कायम की और फिर उन्होंने मदरसा कायम किया और किसी तरह अपने मजहबी तशख़्ख़ुस को बाकी रखने की उन्होंने फिक्र की है। और वो आप देखें अक्सर अभी तक उनमें से बहुत से लोग इसी तरह है, लेकिन दो चीज़ों में बड़े कमज़ोर हैं। मैं किसी माजरत में ऐसा किसी तान और तशनी के यहाँ पर वाजिब पे अयाज पे बैठे हुए और फिर मेरा बहुत बड़ा साथ भी देते हैं, कल से कहीं ये गायब भी हो जाए, नजर नहीं आए। मगर दो चीज़ों में ये गुजराती जो है बड़े कमज़ोर हैं। एक तो इनके पास मसला है कि जब शादियाँ करते हैं तो महर बड़ा कमज़ोर, बहुत कम देते हैं। तो मुफ्ती सईद साहब निकाह पढ़ा रहे थे, तो निकाह पढ़ाते वक्त उन्होंने पूछा भाई कितना महर है, तो वो कहने लगा साउथ अफ्रीका का लड़का है और वहीं का सिटीजन और कमा भी रहा था अच्छा। तो उसने कहा 10,000। मैं तेरा निकाह ही नहीं पढ़ाऊंगा। बोले क्यों? अभी 10,000 में तो बकरी नहीं आती है और तो एक लड़की से निकाह करने के लिए जा रहा है। तो उसका निकाह बढ़ाते रहे महर बढ़ाते रहे, फिर आखिर में 1 लाख महर करेगा तो निकाह करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं तो तेरा निकाह ही नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर उसने मजबूरन पूरन में कहा, तो फिर उसका 1 लाख महर कर दिया गया। एक तो ये मसला। दूसरी बड़ी चीज, मुझे गुजरात जाना हुआ और जलसों में जाता था, तो कभी जलसा अटेंड किया, तकरीर की, फिर वापस आ जाता था। लेकिन एक मरतबा मैंने सोचा कि गुजरात के मदारिस इमारतें आलीशान, हर गांव में एक एक बड़ा बड़ा मदरसा है और मैं समझता हूँ किसी मदरसे का खर्च 3 करोड़ 4 करोड़ से कम नहीं है। और अजीब बात यह है कि उसी गांव के लोग उस इलाके के मदरसे की जिम्मेदारी ले लेते हैं, बाहर के लोगों को हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। और बड़े बड़े हॉस्पिटल और कई एकड़ पे मदारिस इस्लामिया कायम है और बड़ी शान और शौकत के साथ चल रहे हैं, और ये चीज़ कभी दुश्मनान इस्लाम को खलती भी है। लेकिन दूसरा, वहाँ पर जो असातिज़ा पढ़ाने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में भी बड़े कंजूस है। किसी उस्ताद की तनख्वाह, मैं माटली वाला एक मदरसा है, तो मैं उस माटली वाला मदरसे में गया, वालिद साहब के दोस्त थे जो उनके साथ उन्होंने पढ़ा था, तो मैं वो शेखुल हदीस से मिलने गया, वालिद साहब का सलाम सब कहा, हजरत ने इकराम किया, खिलाया पिलाया। तो ऐसी बात में पूछा, हजरत यहाँ के असातिज़ा की सैलरी का मयार क्या है? मैं ये समझता था कि भाई हमारे पास मदरसे में किसी उस्ताद की सैलरी उस जमाने में 15,000, 20,000, 22,000 होती थी, इसलिए कि जैसे असबाब होते थे उसी तरह हम तनख्वाह तय करते थे। तो हम समझे कि हम शायद कमज़ोर हैं और ये बड़ी आलीशान इमारतें बनी हुई है गुजरात की, तो यहाँ के असातिज़ा की तनख्वाह 50,000 या 1 लाख से शुरू होती होगी। तो कहने लगे कि मैं यहाँ पर 30 साल से अबू दाऊद शरीफ पढ़ा रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड में कर देंगे तो कहीं मौलाना सुन लेंगे तो मसला था। तो वो अबू दाऊद शरीफ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी 9,000 तनख्वाह है। अब 30-40 साल, अब आप देखें 9,000 में किसी घर के बच्चों का दूध भी कभी कभी पूरा नहीं आता। अब बेचारे क्या घर के अखराजात, क्या घर का, अगर वो मौलवी अगर घर का किराया ना दे सके, पढ़ा ना सके, तो फिर होगा क्या? कभी वो जाएगा वहाँ इमामत करने की तलाश करेगा, किसी जगह ट्यूशन तलाश करेगा। अब उसका दिमाग चौ तरफ रहेगा, तो अब वो नमाज में सज्जा सऊ हर दूसरे दिन करना पड़ेगा। और फिर तलबा को जो पढ़ाएंगे वो तलबा के ऊपर भी पूरी मेहनत नहीं हो सकेगी। इसीलिए आप उलमा को जब एकसू कर देंगे माशी एतबार से, तो वही लोग जाकर फिर दीन में अपनी जो है सही गौर व फिक्र करेंगे मसाइल को। इसलिए पहले ज़माने के अंदर होता ये था कि बादशाह उलमा के वज़ाइफ मुकर्रर कर देते थे, वो एकसू होते थे और फिर वो अपने एकसूई के साथ मुताला करते थे, तो उसको लिखा करते थे। मेरे हक इस मामले में कमज़ोर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर शुक्र अदा करा कि मैं हमारे पास के असातिज़ा, अल्लाह का करम है, हम कोशिश करते हैं कि असातिज़ा को हमने घर किराए पे दिया। हैदराबाद चूँकि थोड़ी सी महंगी जगह है,
وہاں پر اگر آپ 1-2 کمرے کا بھی گھر کرائے پہ لیں گے تو 15,000 سے کم نہیں ملے گا. ہم نے الحمدللہ 40-45 اساتذہ جو فیملی کے ساتھ ہیں، ہم نے ان تمام کو گھر بھی دے دیے ہیں اور تنخواہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھی کسی کی 30-25-30 جتنی ہماری حیثیتیں دے، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سہولیات تاکہ وہ جو ہے اچھی انداز. اس کا نتیجہ فائدہ بھی یہ ہوا کہ گزشتہ 2-3 مرتبہ اور انڈیا لیول پہ الحمدللہ دارالرحمانیہ کے طلباء نے پوزیشن حاصل کی ہے. بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں لا تغالوا فی مہور النساء، اے لوگوں کا مہر بڑا چڑھا کر مت دو بلکہ لمیٹڈ دو اور تھوڑا دو. حضرت عمر نے جیسے بیان کیا، یہ اس زمانے کے لوگوں کا ٹرانسپیرنسی دیکھیے کہ فوراً بادشاہ کو کوئی بھی ٹوک سکتا تھا. تو حضرت عمر کے کھاندے پر 2 چادریں تھی. صحابہ کہنے لگے عمر تمہاری بات بعد میں سنیں گے، پہلے بتاؤ ہم سب کو 1 چادر ملی، تمہارے پاس 2 کہاں سے آئے؟ لوگ تھوڑا بہت کبھی کبھی بیچارے اعتراض کر دیتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بجائے میں جواب دینے کے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کا جواب دے. تو بڑھیا عورتوں کا علم دیکھیے اس زمانے میں. بڑھیا نے کہا عمر تم کہہ رہے ہو مہر نہ بڑھاؤ، یہ بتاؤ لَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن نَتَّبِعَ عَن قَوْلَ عُمَرَ، عمر اللہ کی کتاب کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ اب حضرت عمر ڈر گئے، فرمایا کہ نہیں اللہ کی کتاب کے سامنے عمر کی کیا بات. تو فرماتے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد آپ نے اس کو مہر دے دیا، آپ نے پھر اس کو طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد آپ نے دوسری عورت سے نکاح کیا، تو آپ نے جو پہلی عورت کو مہر دیا تھا آپ اس مہر کو واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا، مسئلہ تو اللہ نے بتا دیا لیکن ایک لفظ استعمال کیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس عورت کو مہر میں مال کثیر عطا کیا. قنطار کہتے ہیں بہت سارے مال کو. جب عورت کو تم نے مال کثیر عطا کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کثیر بھی ہم مہر میں دے سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں جتنا چاہے مہر دو. اب میں یہ نہیں کہتا لا تغالوا فی مہور النساء. تو دیکھیے اس زمانے کی عورتوں کو، جبکہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا مگر پھر بھی بعض مسائل میں اللہ نے حضرت عمر سے زیادہ اس زمانے. تو کہنے لگی ارے بھائی مدینہ کی عورتیں عمر سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا ہے. پھر آپ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلے گئے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو علم کی قدر کرنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر چل کر حضرات صحابہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.